نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ صدائے دل میں گونج رہی ہے سنا دوں حق کا پروانہ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ احسان، ہمدردی، رواداری، عاجزی اور انکساری، ادب و احترام اور ان کی دلجوئی، ان کے سامنے جھکے رہنے اور ان کی مرضی کی رعایت کرنے اور ان کی دل شکنی حتیٰ کہ ان کو کہنے سے بھی گریز کرنے کے متعلق 12 سورتوں کے 23 مقامات میں بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا، اور اللہ کے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکر کو ملا کر بیان فرمایا۔ جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہوتا ہے وہاں ماں باپ کا شکر بھی لازم ہوتا ہے۔ کہیں فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرتے رہنا، کہیں فرمایا کہ ان کے لیے یوں دعا کرتے رہو، اے میرے پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمت برسائیے جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں رحمت و شفقت سے پالا اور پرورش کیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ ان کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، کہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی اور لطافت سے اچھی گفتگو کرنا، کہیں فرمایا کہ اگر ماں باپ کفر و شرک میں مبتلا ہونے پر بھی مجبور کرے تب بھی ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، مگر کفر و شرک کا عمل نہیں کرنا۔ حدیث پاک میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ان کی اسلام لانے پر سخت ناراض تھی اور قسم کھا لی کہ جب تک سعد دوبارہ کفر میں لوٹ کر نہیں آئے گا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، مگر پھر بھی ماں کے ساتھ ہمدردی لازم تھی، اس لیے کئی آدمی مل کر ان کی والدہ کے منہ کو کھول کر کھانا اندر داخل کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا لازم ہے، ان کا دل دکھانا جائز نہیں ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ برے ماں باپ کی خدمت جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو جواب میں کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کی خدمت کرو۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے کئی چیزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے افضل ترین عمل ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ماں باپ کی بد دعا، نوجوانوں ماں باپ کی خدمت کرنا، ان سے دعائیں لے لو، دنیا اور آخرت تمہاری سمجھ جائے گی اور وہ تم سے ہرگز ناراض نہ ہونے پائے۔ مدرسہ شاہی کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقین میں سے کسی کا واقعہ بار سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص اپنے والد کو گھر سے مارتا ہوا باہر لے آیا اور گھر سے باہر راستہ میں ایک کوری پڑی ہوئی تھی، وہاں پر لا کر باپ کو گرا دیا۔
اب تک باپ کی آنکھوں سے صرف آنسو نکل رہے تھے، آواز اور شور کچھ نہیں تھا، اور چپ چاپ باپ کو وہاں سے کھینچ کر آگے لے جانے لگا۔ تو باپ نے کہا اب بس کر دے بیٹا، بس کر دے، میں بھی اپنے باپ کو مارتا ہوا یہاں تک لایا۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ماں باپ کو ایذا دینا، ان کو ستانا ایک زہریلا سلسلہ ہے جو نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی باپ کی رضامندی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی پر ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 آدمی کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، اور ان کی دعائیں قبول ہونے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی بددعا ظالم کے حق میں، نمبر 2 مسافر کی دعا حالت سفر میں، نمبر 3 والدین کی بددعا اولاد کے حق میں۔ اس لیے ماں باپ کی بددعا سے بچو، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ میرے والد محترم بزرگوں، ماں باپ کی خوشی سے دنیا اور آخرت کی ترقی، اولاد کی دنیا اور آخرت کی ترقی کا مدار ماں باپ کے خوش رہنے پر ہے۔ ماں باپ کی نیک دعا سے رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں برکت ہوتی ہے، اور دن بدن ترقی ہوتی رہتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور جب لمبی عمر ہوگی تو رزق کا سلسلہ بھی لمبا ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اولاد کی جنت والدہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے والد محترم بزرگوں، ماں کا حق زیادہ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حکیم بن حسام رضی اللہ عنہ نے ایک کے بعد دیگر 3 مرتبہ پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار کے جواب میں فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو 3 مرتبہ تاکید کر کے فرمایا، اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو صرف 1 مرتبہ کیوں فرمایا؟ اس میں کیا راز ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ماں نے 3 تکلیفیں ایسی اٹھائی ہیں جن کا باپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 1 حمل کے زمانے میں 9 ماہ تک بوجھ اٹھاتی پھرتی رہی، اس کی وجہ سے طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوتی رہی، سب کچھ سہتی۔ نمبر 2 ولادت کے زمانے میں جا کنی کی تکلیف ماں نے اٹھائی۔ نمبر 3 ولادت کے بعد اپنے بدن کا جوس یعنی دودھ ماں نے پلایا۔ ایک رات میں 5 دفعہ 6 دفعہ بچے کے رونے کی آواز سن کر شدت کی نیند کو قربان کر کے دودھ پلانے والی ماں ہی ہوتی ہے۔ بچے کی پرورش میں اتنی قسم کی مشقتیں ایسی ہیں جن کے برداشت کرنے میں ماں پناہ ہوتی ہے۔ ان مشقتوں میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حق کے لیے 3 بار تاکید فرمائی ہے۔ میرے پیاروں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ماں باپ کی موت کے بعد ان کا حق ادا کرنا، اگر کوئی شخص زندگی میں ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پاتا ہے اور ان کی وفات کے بعد اس کا احساس پیدا ہو جائے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت سے ان کی روح کو فائدہ پہنچ جائے، یا اس نے زندگی میں ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ان کا دل دکھایا ہے، اب مرنے کے بعد احساس پیدا ہو گیا اور اس پر بڑا شرمندہ اور فکر مند ہو گیا کہ کسی طرح ہمیشہ کی بربادی سے حفاظت ہو سکے، تو سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکمت لایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص خالص دل سے توبہ کرے اور ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا اور استغفار کرتا رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام نافرمانوں کی فہرست سے کٹوا کر نیکوں کی فہرست میں درج کرا دیتا ہے، پھر اس کی نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، پھر اس کو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ماں باپ کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ موت کے بعد ان کے ساتھ 5 چیزوں کے ذریعے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ان کے لیے خیر عافیت اور رحمت کی دعا کرتے رہنا۔ نمبر 2 ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہنا۔
پورا۔ نمبر 3، اگر ماں باپ کا کسی کے ساتھ معاہدہ رہا ہے یا کسی کا حق یا قرض رہا ہے اس کو پورا کر دینا۔ نمبر 4، ان کے تعلق سے جو رشتے ہو ان کا خیال رکھنا اور ان کا حق ادا کرتے رہنا۔ نمبر 5، ان کے دوستوں کا اکرام اور احترام کرتے رہنا۔ یہ سب کام نیک لڑکا اور نیک اولادی کیا کرتی ہے، لہذا ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کو اچھی تربیت دے کر نیک بنا کر جائے۔ ماں باپ پر اولاد کا حق، میرے واجب محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی ماں باپ پر لازم ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا ایک اچھا نام رکھا جائے اور پیدائش کے 7ویں دن یا 14ویں یا 21ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کر دے اور اس کے بعد سر منڈوا دے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کر دے اور اس کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دے۔ یہ تمام ذمہ داریاں بچہ کے بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ کے ذمہ عائد ہوتی ہیں، اور جب بچہ بالغ ہو جائے اس کی شادی میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر بچہ کے بالغ ہو جانے کے بعد ماں باپ اس کی شادی میں لاپرواہی کرے اور تاخیر کرتے رہے، اس کے نتیجہ میں بچہ معصیت میں مبتلا ہو جائے تو اس معصیت کا وبال ماں باپ کے سر پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔